پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحدت مرکز کی تلقین فرمائی۔ اس سے پہلے مشرکین کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چند دن رہ کر کے ختم ہو جائے گی۔ یہود اور نصارہ کا یہ خیال تھا کہ یہ آسمانی دین کا دعوے دار ہے اور ہم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، ممکن ہے یہ ہماری راہ لے اور ہمارے اندر ضم ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالی نے قبلے کے بارے میں اٹل فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کا قبلہ مرکز شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی بیت اللہ شریف ہے، رہا ہے، رہے گا، تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہود اور نصارہ کا طمع ختم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ ہماری روش اور ہمارے راستے پہ چلنے والا تو نہیں، تو وہ بھی دشمن بن گئے۔ اور مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ چند آدمی ہیں، کچھ دن شور شرابہ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی جماعت دن بدن بڑھتی چلی گئی، تو ان کے ساتھ بھی خطرہ پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ تم ریاست اور اللہ کی حکومت قائم کرو۔ چونکہ انبیاء کرام اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ لوگوں کو انفرادی نماز، روزے، ذکر و اذکار کی تلقین کرے، بلکہ انبیاء کا مقصد ہوتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالی کا قانون تمام دنیا کے قوانین کے اوپر غالب کر دے اور اللہ کا قانون حاوی ہو۔ تو اب مرکز ان کے لیے متعین ہو چکا اور مسلمانوں کو ہدایات دے دیے گئے کہ تم سب اپنی مرکز پر توجہ رکھو، اور بہت جلد مقبوضہ مرکز بیت اللہ جو کہ مشرکین نے قبضہ کیا ہے، تو بہت جلد فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بہت جلد تمہیں اسی بیت اللہ شریف کا حاکم بنا دیں گے، والی بنا دیں گے، اور وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اب چونکہ مشرکین کے خلاف جہاد کرنا اور بیت اللہ شریف کو ان سے قبضہ کرنا، اس میں جنگ بھی آتی ہے، جہاد بھی ہے، آدمی مر بھی سکتا ہے، آدمی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، آدمی غالب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غالب کرنے کے لیے کچھ طریقے، کچھ فارمولے بتا دیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نظام صلاۃ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جب تم لڑائی لڑو گے، جہاد کرو گے اور تم نظام حکومت قائم کرنے لگ جاؤ گے، بیت اللہ پر حملہ کرو گے اور قبلہ مرکز کو تم جب ان سے فتح کرو گے، قبضے میں لو گے، تو اس کے اندر تمہاری اوپر مشکلات آئیں گی، اس میں تمہاری اوپر زور اور دباؤ آئے گا، مشرکین تمہارے ساتھ لڑیں گے،
لہذا تم نے کیا کرنا ہے، استعینوا بالصبر، تم نے مدد طلب کرنا ہے، بالصبر، استقامت سے۔ یہاں صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہیں گالی دے تو تم چھپ رہو، لوگ تمہیں ایک تپڑ لگائے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے لاؤ، نہیں، یہاں بالصبر سے مراد روکنا ہے۔ تم نے مدد طلب کرنا ہے روک کے رہنے سے، استقامت کے ساتھ تمہیں ایک جگہ قائم رہنا ہے، میدان نہیں چھوڑنا، مورچہ نہیں چھوڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ صبر سے مراد ہے یہاں ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم جب نظام قائم کرو گے، مسلمانوں نے تو یہ سوچا ہے کہ قرآن، نماز اور روزے اور حج اور چند اذکار کے لیے آیا ہے، یہ ذکر و اذکار کے اوپر کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آتا، نہ کوئی تمہارے ساتھ لڑتا ہے، نہ تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، نہ ذکر کے اندر ابھی تک کوئی کسی نے کسی کو مارا ہے، نہ نماز کے اندر اب تک کسی نے کسی کو مارا ہے۔ مار پیٹ، تکلیف اور مشکلات کب آتی ہیں؟ جب تم اللہ کے قانون کو دیگر قوانین پر غالب کرو گے اور اللہ کے نظام کو قائم کرو گے تو اس میں لڑائیاں آتی ہیں، اس میں ایٹم بم بھی پھٹتے ہیں، اس میں گریلو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گوریلا لڑائیاں، اور اس کے اندر جہاز بھی ہے، ٹینک بھی ہے، توپ بھی ہیں، بارود بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا استعینو، مدد طلب کر لو، بالصبر، استقامت سے، دلیری سے، ایک جگہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے، والصلاح، اور نظام صلاۃ سے۔ یہاں وقتی صلاۃ مراد ہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف توجہ کرو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرو اور تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع الذاکرین، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ان نکات کو سمجھنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، سب کچھ کرو، اللہ تعالی ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی ایک جگہ روک کے کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جو آدمی ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، حوصلہ خراب نہیں کرتا، آگے جاتا ہے، لڑتا بھی ہے، گولیاں بھی کھاتا ہے، شہداء بھی اٹھاتے ہیں، مردے بھی دفن کرتے ہیں، کفنے بھی پہناتے ہیں، زخم بھی